السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، اب تک ہم جو گفتگو کر چکے ہیں وہ ان عنوانات کے تحت ہے کہ قرآن کا تعارف ہو سکے ہم سے، کس قسم کی یہ کتاب ہے، کس زمانے میں، کیوں، کن لوگوں کے لیے، کیوں ایک خاص زبان میں نازل کی گئی۔ اس کا عنوان ہم نے رکھا تھا انٹروڈکشن ٹو قرآن، یعنی کہ قرآن کا تعارف۔ دوسری سیریز ہم نے کی جو ہمارے بنیادی مقدمات ہیں دین کے، دین ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، یہ ہمارے لیے کیا مقصد ہے جو پورا کرتا ہے، اور اس کی ہمیں واقعتاً آج بھی ضرورت ہے یا نہیں، اور اس کے جو کچھ بنیادی مقدمات ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، عمل کا کیا رول ہے اس پورے اسلام اور ایمان کے ساتھ۔ ان سارے عنوانات کو لے کر ہم جو سیریز کی اس کا نام تھا فوز العظیم۔ اور تیسری سیریز پھر ہم نے شروع کی جو جاری رہے گی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً، اس کا نام تھا آیات، یعنی کہ نشانیاں، وہ واضح دلائل و بینات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ یہ آیات یعنی کہ نشانیاں یہ ہمیں مطمئن کرنے کے لیے ہیں۔ قرآن کا صفحہ صفحہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں احکامات اس طرح جاری نہیں کیے، ہدایت اس طرح اپنی نہیں دی کہ میں نے بس کہہ دیا ہے اور تمہیں اب اس پہ عمل کرنا ہے، بلکہ اس نے مکمل اطمینان دلایا ہے۔ اس نے یہ اطمینان دلایا ہے ہمیں قرآن کی حکمت کے ذریعے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، کسی انسان کے بس میں تھا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کا کوئی کلام پیش کر سکے۔ 15 صدیاں ہو چکی ہیں یہ دعویٰ کیے ہوئے، آج تک یہ کتاب، یہ دعویٰ جگمگا رہا ہے، ہدایت روشن ہے، اور یہی حکمت اللہ نے گواہی کے طور پہ پیش کی ہے کہ دیکھ لو کلام یہ انسان کا ہو نہیں سکتا، لہذا کیونکہ ایک انسان تمہیں ایک کلام دے رہا ہے میری طرف سے، اللہ نے کہا ہے، کیوں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا آخری رسول بھی ہے، آخری نبی بھی ہے، لہٰذا یہی حکمت اس قرآن کی گواہی بن جاتی ہے کہ یہ نبی ہے جو یہ کلام تم تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ سے کلام حاصل کرتا ہے نبی اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ کلام گواہی دیتا ہے اللہ کے ہونے کی، یہ کلام گواہی دیتا ہے اس کی حکمت یعنی کہ کلام اللہ ہونے کی، اور اس کلام کی حکمت گواہی دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی بھی۔ تو یہ اس کتاب کا درجہ ہے۔ اب جو سیریز انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہماری گفتگو رہے گی، ہم نے بات کر لی تھی کیونکہ کہ اس سے پہلے قرآن ہمیں تعلیم دے جو وحی کے ذریعے ملتی ہے، اس سے پہلے ہمیں قرآن مطمئن کرتا ہے دلائل دے کر۔ وہ دلائل اسی نوعیت کے دلائل ہیں جو دنیا میں کسی بھی علم کے دلائل ہو سکتے ہیں، محکم دلائل، مضبوط دلائل، پائیدار دلائل مانے جا سکتے ہیں۔ یا تو ہمارے حسی دلائل ہوں گے، یا پھر وہ عقلی دلائل ہوں گے، یا پھر وہ مسلمہ تاریخ کے دلائل ہوں گے۔ جب قرآن مکمل طور پہ اطمینان دلا دیتا ہے، ہر طرح کی مثال سمجھا کے، ہر طرح کی نشانی ہمیں دے کے کہ دیکھ لو کلام اللہ تم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب ہدایت تمہیں دیتے ہیں کہ اب اپنی عقل کو یہاں تک پہنچانے کے بعد وہ ہدایت وصول کر لو جو وہ اپنے نبی کے ذریعے تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اس ہدایت پہ عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تم پورے ایمان کے ساتھ اس یوم آخرت پر اپنی تیاری کر لو۔ یوم آخرت کے بارے میں شیطان کے اس دھوکے میں نہ آنا کہ یا تو وہ سرے سے آئے گا ہی نہیں، یا پھر اگر آئے گا تو اعمال کے بدلے کوئی اور چیز وہاں تمہارے کام آ جائے گی۔ ان دونوں دھوکوں سے تمہیں نکالنا ہے۔ جب ایمان یہاں تک پہنچ جائے گا تو بس پھر ہر قدم پہ ہدایت پہ عمل کرتے چلے جانا ہے۔ کس ہدایت پہ عمل کرتے چلے جانا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے دین کی کتاب میں ہمیں دی ہے۔ جو سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس سیریز کا عنوان ہوگا دین کی کتاب۔ اس دین اسلام کی اب رہتی دنیا تک کے لیے ایک ہی کتاب ہے۔ یہ کتاب ضرور یہ تقاضا ہم سے کرتی ہے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان رکھا جائے، ہمارا ایمان ہے بھی الحمدللہ، لیکن اب ان کی حیثیت ثانوی اس لیے ہو گئی ہے کہ ان میں اب کیا ٹھیک موجود ہے یا کیا ٹھیک موجود نہیں ہے یہ ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے خود۔ تو لہٰذا ان کتابوں کے اوپر بھی جو کتاب اب جس درجے پر ہے وہ قرآن ہی ہے اور قرآن ہی رہے گی رہتی دنیا تک، ان میں کچھ باتیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں
اور ضرور اس میں غلطیاں بھی ہیں کیونکہ تحریف کی جا چکی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ان کی کس بات کو ماننا یا نہیں ماننا؟ یہ قرآن خود ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں دی ہے، وہ قرآن، وہ فرقان ہے، صحیح کو غلط سے الگ کرتا ہے، وہ میزان ہے، وہ تول کے بتاتا ہے کہ جو بات بھی کی جا رہی ہے دین کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، اس بات میں کوئی وزن بھی ہے کہ نہیں۔ وہ کہیں سے بھی ہمیں ملے، وہ یہ جاننے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب بھی کی جا سکتی ہے نہیں، ہمیں قرآن ہی بتائے گا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، واضح کر کے بتائے گا فرقان کی حیثیت سے، تول کر بتا دے گا میزان کی حیثیت سے، اور زندگی بھر دین کے معاملے میں ہمارے علم کی نگرانی کرتا رہے گا، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی بات سمجھنے میں، کوئی بات سمجھانے میں۔ اسے کہتے ہیں مہیمن۔ تو قرآن فرقان بھی ہے، قرآن میزان بھی ہے، قرآن مہیمن بھی ہے۔ یہ تینوں اس کی جو حیثیتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں ہی ہم سے ان کا تعارف کرایا ہے بالکل واضح طور پر، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس دین کا علم، اس دین کا عمل، ایک ایک چیز ان دونوں کی، یعنی کہ مکمل دین ہمیں ملا ہے، رہتی دنیا تک کے انسان کو ملا ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، لیکن اس دین کے آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اس دین کا آخری ہدایت نامہ قرآن حکیم ہی ہے۔ یہ وہی دین ہے جو بالکل بعید نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ پہلے دن سے یہی دین ہے، پہلے دن سے ہی اس کے تقاضے یہی ہے کہ توحید میں کوئی ملاوٹ نہ ہونے پائے، اللہ جو ہدایت جاری کرے گا اس ہدایت پہ عمل کیا جائے، اور آخرت پر ایمان رکھا جائے کہ اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ یہ کوئی کھلندرے کا کھیل جاری نہیں ہے، یہ بالکل حق پر اللہ تعالیٰ نے پورا کارخانہ حیات بنایا ہے، چلا رہا ہے، اور وہ اس کو ایک انجام تک لے کر جائے گا۔ اسی کی منادی ہر نبی کرتا ہے۔ نبی کو یہ ہدایت اللہ سے ملتی ہے، اس کے فرشتوں کے ذریعے ایمان ہمارا پورا ہو جاتا ہے، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، اس کی کتابوں اور ہدایت پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان۔ تو یہ جو سیریز ہم کرنے جا رہے ہیں، جس کا میں آج تعارفی پروگرام آپ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، یہ پروگرام ہوگا ہی دین کی کتاب، اس کا عنوان رہے گا۔ پیارے دوستوں، خاص طور پہ میری نوجوان نسل، یہ ہمیں بالکل واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے، اس دین کی کتابوں میں سے ایک کتاب قرآن نہیں ہے، اس دین میں ایک ہی کتاب ہے اور وہ قرآن ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور کتاب ہمارے درمیان چھوڑ کر نہیں گئے۔ اس دین کا پورا علم، اس کی ایمانیات، اس کی اخلاقیات، یہ سارے کے سارے اور ان کو سمجھنے کے سارے مقدمات یہ قرآن سے ہمیں سیکھنے ہیں۔ دین کا پورا علم قرآن سے ہمیں سیکھنا ہے، اور دین کا عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی سنت کے طور پہ، عملی طور پہ ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس دین کے علم کو، یعنی کہ قرآن کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اور ان کے بعد والی ہر نسل نے نسل در نسل منتقل کیا ہے، اور اس دین کے عمل کو، یعنی کہ سنت کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اور ان کے بعد آنے والی ہر نسل نے نسل در نسل عملاً منتقل کیا۔ یہی پورا دین ہے، یہی قرآن اور یہ سنت، یہ پورا دین ہے۔ اس کے علاوہ بھی دین میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، بہت کچھ سنایا جاتا ہے، بہت کچھ سمجھا جاتا ہے، بہت کچھ سمجھایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ قرآن اور سنت، اس قرآن اور اس عمل جو نسل در نسل منتقل کیا ہے، جس کو سنت کہتے ہیں، اس کے بعد کی ہر چیز انسانوں کا اپنا کام ہے، جو بہت ہی مخلص مسلمانوں نے، بہت ہی مخلص ایمان والوں نے کوشش کر کے ہمیں سمجھانے کی خاطر اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ کام ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ کام انسانی کام ہے، اس میں غلطی کا اندیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنا فرقان، میزان اور مہیمن دے کے ہمارے لیے یہ راستہ کھول رکھا ہے کہ ہم بھٹکنے نہ پائیں۔ ہم یہ بار بار اس کتاب سے رجوع کر کے دیکھتے رہیں کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور یہ کتاب ہماری رہنمائی رہتی دنیا تک کے لیے کرتی چلی جائے گی۔ یہی اس کا مقام ہے، اسی لیے فرقان، اسی لیے میزان، اسی لیے مہیمن کہلاتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سیریز میں یہ بات کرتے جائیں گے کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
صحیح معنوں میں اس کتاب کی حاکمیت کس طرح قائم کی ہے، اس کتاب کو ہمیں دینے کا مقصد کیا ہے اس کا۔ جب ہمیں مطمئن کر دیا ہے کہ دیکھ لو یہ کلام اللہ ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، دینے والا ہمارا نبی ہے، اس کے بعد جب اس کتاب کی حاکمیت کو ثابت کر دیا تو جو ہدایت دی وہ پہلی ہدایت یہی کہ تم نے ہدایت حاصل اس کتاب سے کرنی ہے۔ ہمارے نبی تمہارے درمیان یہ کتاب دے رہا ہے، کتاب چھوڑ رہا ہے، یہی تمہارا امتحان رہے گا رہتی سانس تک کہ کتاب کی حکمرانی تمہارے اوپر قائم رہتی ہے یا نہیں، یا تو اگر کتاب سے ہٹ کے کوئی بات ہے، ٹھیک بات ہے، سر آنکھوں پہ اس کتاب کے مطابق ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کتاب کے مطابق نہیں ہے تو یہی تمہارا امتحان بن جائے گا کہ پھر وہ بات تمہارے والدین تمہیں کہیں، وہ بات تمہیں کوئی تمہارے استاد کہیں، وہ بات جو کوئی بھی کہے، اگر تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں نہیں آیا غلطی کی معافی ہے، سمجھ میں نہیں آیا دین کے طور پہ قبول کر رکھی ہے، اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں کہاں سے آ گیا؟ کتاب کی دلیل سمجھ میں آ گئی، کتاب سمجھ میں آ گئی، تو پھر تمہیں اس کتاب کی ماننی ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے، پھر تم سنی سنائی کے پیچھے نہیں جاؤ گے۔ کس حد تک یہ بات پوری سمجھنی ہے، کس حد تک اس سے وابستہ ہونا، جتنی اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے۔ سوال اٹھیں گے، صاحب علم موجود ہیں، ان کا بہت بڑا رتبہ اور درجہ ہے، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے مزید رہنمائی لی جائے گی، جب تک اپنے اطمینان کو نہ پہنچ جائیں۔ اپنے اطمینان کو ہم نے پہنچنا ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کہا ہے کہ تمہارا امتحان تمہاری استطاعت کے مطابق میں نے لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سیریز میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامتی میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔